اس وقت ریلیف دیا گیا ہے، اس میں سے جو بجلی خاص طور پہ سستی کی گئی ہے، یہ پاکستان کی حکومت کے پاس مارجن کہاں سے ہے، یہ پیسے کہاں سے نکالے جائیں گے، یہ ہم سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہباز رانا صاحب موجود ہیں، کیونکہ جاننا یہ ہے کہ جو 4 روپے ہیں یہ نکالے کس کی جیب سے جائیں گے، حکومت کے پاس وہ کون سا ایسا کوشن ہے جہاں سے یہ 4 روپے نکال کے یہ ریلیف صنعت کاروں کو دیا گیا ہے، اور کیا اس کا باقی صارفین کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ذہن میں، اس میں ہم شہباز صاحب سے پوچھیں گے۔ جی شہباز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 4 روپے نکال رہے ہیں یہ کہاں سے نکال کے دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا ہمیں تھوڑی کلیئرٹی دیجئے کہ یہ کہاں سے حکومت کے پاس یہ پیسہ آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو 4 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا پرائم منسٹر نے، اسینشلی یہ کراس سبسڈی تھی جو انڈسٹریل یوزر تھا، اس کی جو اس وقت وہ قیمت اپنی فی یونٹ دے رہا ہے، وہ اس کی جو پیداواری لاگت ہے اور ٹیکسز ہیں اس سے بھی وہ زیادہ دے رہا تھا۔ تو حکومت نے وہ جو کراس سبسڈی انڈسٹریل یوزر سے لے کر باقی ریزیڈینشل یا کسی اور کیٹیگری کے یوزرز کو دے رہی تھی، وہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا مس ماریہ، یہ پہلے بھی ان کی جو کراس سبسڈی تھی وہ اچھی خاصی حکومت نے کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی جو پرائسز تھیں وہ ریجن کے مقابلے میں کمپیٹیٹیو نہیں تھیں۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر یہ 4 روپے فی یونٹ وہاں سے نکالے گئے ہیں اور جو اس کی ایک لاگت ہوگی، جو ایک نیگیٹو ریونیو امپیکٹ آئے گا، یا تو گورنمنٹ سبسڈی دے گی۔ اگر گورنمنٹ یہ سبسڈی نہیں دیتی تو جو پھر ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں وہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر جا سکتی ہیں۔ سبسڈی جو ہے اس مالی سال کی وہ آلریڈی لاک ہے IMF کے ساتھ، بلکہ جو بجٹ کے ٹائم پہ سبسڈی دی تھی IMF نے پروف کی تو اس میں کوئی 150 ارب روپے کی انہوں نے، جب پچھلا ریویو ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو مزید کٹ کریں۔ تو حکومت کے پاس اتنا کوشن نہیں ہوگا، آئدر اٹ ول ہیو ٹو بی ایڈجسٹڈ ود ان دا بجٹ جو کہ آلریڈی موجود ہے، یا پھر جب اگلی پرائس ڈٹرمینیشن ہوگی تو اس میں یہ جو کراس سبسڈی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے پھر وہ ریزیڈینشل کنزیومرز کو پاس آن ہو جائے گا۔ یعنی عام صارفین کو فرق پڑے گا نا اس سے، جو اگر 2 سینیریو آپ نے بتائے ہیں، اور یہ IMF سے یہ نیگوشیٹ کر لیا گیا ہے، یہ جو ان کو کنوے کر دیا گیا ہے، اس پہ آپ کی پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، اس پہ ابھی کی IMF سے اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی ہے یا نہیں۔ عمومی طور پر تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب ریویو مشن آتا ہے اس سٹیج کے اوپر تو اس کے پہلے بھی ان کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے اوپر، بٹ یہ جو چونکہ کراس سبسڈی کمپوننٹ ہے اس کے اوپر IMF جو تھا ماضی میں اس کی پوزیشن کلیئر تھی کہ آپ کراس سبسڈی ختم کریں۔ IMF بھی کوئی کراس سبسڈی کے حق میں نہیں ہے، لیکن پرابلم پھر وہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر کراس سبسڈی ریزیڈینشل کنزیومر پہ نہیں کرے گا، انڈسٹریل نہیں کرے گا، تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر وہ پرائس میں اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی ریفلیکٹ ہوتا ہے، لیکن پرنسپلی IMF جو ہے کراس سبسڈی کے حق میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک چیز اس میں مس ماریہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کراس سبسڈی ہے ابھی تک وہ صرف صنعتی جو صارفین ہے اس سے ہٹائی جا رہی ہے۔ جو ریزیڈینشل کنزیومر ہے وہ بھی کوئی 7 روپے سے لے کے 17 روپے تک جو ہے وہ اضافی جو ایک پرائس دے رہا ہے کراس سبسڈی کی بد میں، اس کے اوپر حکومت کا ابھی تک فوکس نہیں ہے۔ زیادہ تر جو ریلیف ابھی تک کسی بھی چیز میں آئی ہے وہ صنعت کاروں کے لیے آئی ہے۔ عام جو ریزیڈینشل صارفین ہیں ان کے نہ تو ٹیکسز کم ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کو کس قسم کی جو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف۔ صحیح، بہت شکریہ۔ شہباز رانا صاحب گفتگو کر رہے تھے، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر ہم لاہور میں داتا دربار سانحے کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پر ایک بچی اور اس کی ماں گٹر میں گر جاتے ہیں اور انتظامیہ کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ